الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ حفاظ کا سبق ہے 27 صفر المظفر ہے اور 1445 13/9/2023 ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 35 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حفاظ کے کرام سب کے لیے فائدہ مند کتاب ہے۔ قرآن پاک کے مختلف مضامین، مختلف انفارمیشن، معلومات، انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں ہمارا ٹاپک ہے قرآن کریم ایک بڑی سعادت ہے۔ یہ قرآن کا اثر ہوگا کہ آپ پڑھیں گے، پڑھ کر اس کی چیزیں جمائیں گے، دل میں اللہ کے کمالات آئیں گے، عظمت بیٹھے گی، ایمان مضبوط ہوگا، اس کے انوار و برکات قلب کے اندر آئیں گے اور پھر وہ انوار محسوس طریق پر قبر میں نمایاں ہوں گے اور پھر اس سے زیادہ محسوس طریق پر تجلیات کی صورت میں میدان محشر میں نمایاں ہوں گے۔ اور اس کے بعد حق تعالیٰ کا پہلو ہے کہ بس ہمارے پاس آ جاؤ تو وہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی جو عبادت سے مطلوب تھیں، کہ دیکھ بھی لیں، اپنے معبود کے قریب بھی ہو جائیں، اس سے مل بھی لیں، اس کے پہلو میں بھی جا بیٹھیں۔ یہ صرف قرآن کریم ہی کے ذریعے تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم انقلابی کتاب ہے۔ یہ صرف جو ٹاپک ہے قرآن کریم انقلابی کتاب ہے، یہی ٹاپک حضرت پیر جو ہیں مولانا اسلم صاحب ہیں، انہوں نے مکمل ایک کتاب بھی لکھی ہے اسی ٹاپک پہ، قرآن کریم انقلابی کتاب۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ سامنے پڑھی میرے پاس۔ یہی قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے، دلوں کو بدل دیتا ہے، روحوں کو بدل دیتا ہے۔ جنہوں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا وہ تو نہیں جانتے کہ کیا چیز ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں سال بعد بھی نہیں پڑھتے، رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، کہ افسوس کی بات ہوتی ہے نا۔ کیونکہ انہوں نے استعمال نہیں کیا اس کو، اور جب تک کسی چیز کو استعمال نہیں کیا جائے اس کے فوائد معلوم نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگ یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم نے 8-9 منٹ کے اندر اس کو پڑھنا ہے بس، ٹھیک ہے انشاءاللہ سیشن ختم ہو جائے گا، ورنہ اور نہ ہی اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ جیسے قیمتی سے قیمتی دوا ہو، میڈیسن ہو، لیکن اس کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ کیا اثر کرے گی؟ مثلا شہد کو کہا گیا ہے کہ اس میں شفا ہے، قرآن میں آتا ہے فیہ شفاء للناس، لیکن کوئی شخص سورہ نحل میں جیسا ہے، کوئی شخص شہد سے گھبرائے اور خیال کرے کہ شہد میرے گھر میں بھی داخل نہ ہو سکے تو کیا فائدہ ظاہر ہوگا؟ ایسے ہی اگر قرآن کریم سے بچتے رہیں گے کہ قرآن کریم کو سنے بھی نہ اور اس کے پاس پھٹکے بھی نہ، تو کیا اس کا نور ظاہر ہوگا؟ اسی کے لیے نور ہوگا جو اس کو آ کر سنے، اس کو پڑھے، اس کو دل میں جمائے، اسی سے اس کے انوار و برکات نمایاں ہوں گے۔ تو اس کے لیے دیکھا جائے کہ قرآن کریم ایک انقلاب کی کتاب ہے، دلوں کو بدل دے، روحوں کو بدل دے، کایا پلٹ کر دے۔ زمانہ جاہلیت جو اسلام سے قبل کا زمانہ ہے، اس کے اندر دلوں میں، روحوں میں ہر برائی جمی ہوئی تھی۔ شرک میں وہ مبتلا تھے، بدعات میں وہ مبتلا تھے، منکرات میں وہ مبتلا تھے، چوری ڈکیتی، زناکاری، ساری حرکتیں ان کے اندر موجود تھیں۔ عقیدہ صحیح نہ عمل صحیح، نہ مال درست، بس جیسے جانور گزارتے ہیں اس طرح سے زمانہ جاہلیت کا دستور تھا۔ رات دن ڈکیتی، رات دن مار دھاڑ، قبیلوں میں جنگ، کشت و خون، ہر وقت کا یہی مشغلہ تھا۔ قرآن کریم آیا، جن دلوں نے اس کو قبول کیا اور اس سعادت کو حاصل کیا تو ایک دم کایا پلٹنی شروع ہو گئی۔ پس پہلے ان کا نام تھا جہلاء مکہ، جب اس کو قبول کر لیا اب ان کا نام ہو گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو جہلاء مکہ سے بن گئے صحابہ کرام کا وہ زمانہ جاہلیت تھا، اس کا نام ہو گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ وہی حضرات علماء کے استاد بنے، عرفاء کے شیخ بنے، پوری دنیا کو نور سے منور کر دیا۔ ایک دم کایا پلٹ گئی، جو ایک پیسے کے لیے ڈکیتیاں
ڈالتے تھے، گردنیں کاٹتے تھے اور مرتے تھے پیسے کے اوپر۔ آج ان کی یہ کیفیت ہے کہ گھر بھرے ہوئے ہیں خزانوں سے اور وہ رخ کر کے بھی نہیں دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ عظمت حفظ افادات حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ۔ وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جائے تو پھر اللہ حافظ ایڈوانس میں، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پہ موبائل پہ جو مضمون پورا ہوگا تو اس کو ریکارڈ کر لوں گا، آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ حافظ کو موت نہیں آتی۔ حق تعالیٰ کا کلام کسی بندے کے سینے میں آ جانا یہ خود ایک عظیم سعادت ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات ببرکات اور اس کی صفات کمال نور مطلق ہیں اور بندہ ظلمت محض ہے۔ اس ظلمت قدم میں یہ چراغ روشن ہو جانا اور نور مطلق کی کرنیں اس میں گھومنا من جانب اللہ بڑی نعمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہو سکتے۔ یہ مردنی بدن پر تالی ہوگی اور بدن پہلے ہی سے باطل ہے۔ کچھ الفاظ مشکل ہیں لیکن بڑی کام کی باتیں ہیں، یعنی قرآن جب یاد ہوتا ہے دل میں تو وہ ایک روشن چراغ جل جاتا ہے۔ اسے موت آ جائے تو کون سی بڑی بات ہے، اصل میں زندہ روح ہے۔ اس کا زندگی کا سامان تو وہ دوامی زندگی ہے، تو حافظ اور قاری مرنے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ شہید بھی مرنے والا نہیں ہوتا، حافظ قاری بھی، انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں۔ روح اس کی جاری و ساری ہے، نہ حافظ مرتا ہے، نہ قاری مرتا ہے، نہ عالم مرتا ہے، بلکہ اس کا بدن مرتا ہے۔ اس کی روح زندہ ہی رہتی ہے۔ اس روح کا فیضان اس عالم میں پہنچتا رہتا ہے، اس لیے موت حقیقت میں اس کے پاس بھٹکتی ہی نہیں۔ اور موت کا یہ حاصل ہے کہ بدن کھانے پینے کے قابل نہ رہا بلکہ روح کھانے پینے کے قابل ہے۔ اسے وہاں بھی غذا مل رہی ہے، یہاں بھی مل رہی ہے۔ یہاں بھی اس کی غذا علم و معرفت تھی اور برزخ میں بھی اس کی غذا علم و معرفت ہے، اور جنت میں بھی اس کی غذا اعلیٰ سے اعلیٰ علم و معرفت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ہر جگہ اسے زندگی ہے۔ بدن کو یہاں غذا ملی تھی مگر بہت سی دفعہ بیمار ہو کر یہاں بھی محروم ہو جاتا ہے۔ برزخ میں پہنچا، وہاں بھی محروم رہا۔ حشر میں پہنچے گا وہ تو وہاں بھی محروم رہے گا۔ جب تک وہ روح کے ساتھ نہ ملے کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، 3 منٹ بعد آپ ہو جائیں بے شک، ٹھیک ہے جی۔ روح کی غذا جس سے ابدی حیات ملتی ہے، تو بدن کی نہ یہاں زندگی، نہ برزخ میں زندگی، اور نہ وہاں زندگی، اور روح یہاں بھی زندہ، برزخ میں بھی زندہ، اور عالم آخرت میں بھی زندہ۔ یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ قبر والی زندگی کو قبر والی زندگی بھی، اور عالم برزخ بھی بولتے ہیں اس کو۔ برزخ معنی پردہ۔ اور روح کی غذا یہی قرآن کریم ہے جس سے حیات ابدی یعنی ہمیشہ والی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ حافظ قرآن مرتا نہیں، وہ زندہ ہی رہے گا، اس کے لیے موت نہیں۔ ایک حصی موت ہے کہ بدن ناکارہ ہو جائے، روح اسے چھوڑ کر چلی جائے، مگر روح جو لے کر گئی ہے وہ قائم ہے اس کے ساتھ، وہ اس سے ہٹنے والی چیز نہیں ہے۔ وہ قرآن ہے جو روح ہے، بلکہ روح خداوندی ہے۔ تو حافظ کی شان یہ ہے کہ باطل اس کے پاس نہیں آئے گا۔ جس حد تک وہ قرآن کو لے چکا ہے اور حیات اس کی دائمی بن گئی ہے، اور وہ مشابہ بن گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مشابہ سے مراد و مشابہت نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ بنا مشابہ ہو جائے، یہ کچھ ٹھیک ہے جی اور بات کر رہے ہیں۔ یہ حیات برزخی کی بات کر رہے ہیں، موت کے بعد والی۔ اور موت کے بعد والی زندگی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کسی اور کو ان کو اعلیٰ زندگی حاصل ہوتی ہے، اس میں کسی اور کے ساتھ مشابہت کا ذکر ویسے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کی زندگی جس طرح انبیاء کو حاصل ہوتی ہے اوروں کو نہیں حاصل ہوتی، ان کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور خطابات اسے مل گئے، کس کے ایسے نصیب ہیں، اسی واسطے اس کا اثر یہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے توفیق نصیب فرمائیں، سعادت نصیب فرمائیں، فضیلت نصیب فرمائیں۔ جو قرآن پاک کی فضیلتیں ہیں، اصل چیز عمل بھی ہے، عمل بھی ہے، عمل بھی ہے۔ عمل نہ کیا، قرآن رٹ لیا اور فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو فرما رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں، قرآن میں جو نیکیوں کا حکم ہے اس کو بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔
اور برائیوں سے بھی بچنا ہے، جن برائیوں سے، بد اخلاقیوں سے، برے افعال سے، اعمال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، ہمیں اس سے روکنا بھی ہے۔ تو تب ہم جو ہے نا صحیح علم اور صحیح حافظ، عالم، قاری کہلائیں گے۔ اگر ہم نے ایسے ہی برائے نام دکھلاوے کے لیے کر لیا، حفظ کر لیا، قاری بن گئے، عالم بن گئے، اور عمل نہ کیا، ترجمہ نہ پڑھا، سمجھا نہیں، احکام کو نہ سمجھا، تو پھر ایسے ہی نام کے حافظ کی وہ بھی الگ اس کی پٹائی ہے۔ دکھلاوے کے لیے جو شہید بھی ہو، سخی بھی ہو، حافظ قاری بھی ہو، اور دکھلاوے کے لیے کیا ہو تو اس کے لیے حدیث میں آتا ہے اوندے منہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے، جتنی بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، آفیسر جتنے بڑے ہوتے ہیں، ان کی جو غلطی ہوتی ہے اتنی ہی بڑی ان کو کیا ہوتی ہے، سزا بھی ہوتی ہے۔ پھر جتنی بڑی فضیلتیں ہیں، جتنی بڑی تنخواہیں ہیں، جتنی بڑی ان کی ذمہ داریاں ہیں، اتنی بڑی کیا ہوتی ہیں جی، سزا بھی ہوتی ہیں۔ لہذا صرف ایک طرف ہم نہ دیکھیں بڑی فضیلتیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کسی قسم کی غلطی نہیں کرنی۔ جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور ہم نے قرآن پاک کے اندر مشغول ہونا ہے، غور و فکر کرنا ہے، صحیح یاد کرنا ہے، دل لگانا ہے۔ اور جیسے ہم پڑھنے والے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، سب کی منزل ہے، ان چیزوں کو کوشش کرتے ہیں، آگے پیچھے چلتے پھرتے اگر خیالات آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم نے دور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، سامعین سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔